بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ سب مل کر پیار سے محبت سے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ واجب سرداری سامعین ذی وقار، حاضرین محفل اور شاہدان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جامع سالان صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ کو ابتداءً پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنی محبوب گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ فرمایا محبوب تم فرماؤ ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری حیات، و مماتی اور میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین سارے جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے ہے۔ پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا اور پھر قرآن مجید فرقان حکیم کی بات ہو تو اس پر یقیناً اہل ایمان کے جذبات مچل جاتے ہیں اور وہ خوش ہو کر اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور پھر وہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام دیا اپنے محبوب کی زبانی کہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اور مومنین کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہر کام رب کی، مجھے بولیے، رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز بھی کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو۔
جب ہم قربانی دیں وہ بھی کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے ہو۔ اور ہماری زندگی، اب جب زندگی کا لفظ آ گیا، حیات کا لفظ آ گیا، پہلے دو چیزیں رب نے بیان فرمائی، جس میں صنعت ہے اور نسک ہے، یعنی نماز ہے اور قربانی ہے۔ دو چیزوں کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر رب نے انتہائی ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک یا دو لفظ استعمال فرمائے، جس میں زندگی کا ہر پہلو آ جاتا ہے۔ فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی۔ اب زندگی میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے آخری سانس تک سارے کے سارے مراحل آ جاتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ رب کی رضا سے فارغ نہیں ہوگا، رب کی رضا کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے مختصر انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مجھے بولیے۔ خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے نبی، قربانی دو۔ ایک دن قربانی دی، کچھ جانور ذبح کر دیے، لیکن خواب دوسرے دن پھر دیکھا، پھر کچھ جانور ذبح کیے، تیسرے دن پھر جب یہی خواب دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے رب، مجھ سے کس چیز کی قربانی طلب کی جا رہی ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ یہاں سے ایک نقطہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ نبی میں اور غیر نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی میں اور غیر نبی میں مجھے بولیے فرق ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے تھے، ہم بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی چلتے تھے، اس لیے برابر ہو گئے۔ نہیں، نبی میں اور عام آدمی میں اتنا فرق ہے کہ جو تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر فرق ملاحظہ کیجیے، ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اس خواب پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن نبی نے جب خواب دیکھا، خواب میں حکم ہوا بیٹے کی قربانی دیجیے، اللہ کے نبی تیار ہو گئے، صبح جب بیدار ہوئے اپنی اہلیہ محترمہ کو بتایا اور ان سے کہا بیٹے کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے خوبصورت جو بھی میسر ہیں نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، تیار کر کے میرے ساتھ کر دو، ہم نے ایک دعوت میں جانا ہے۔ الغرض ان سے لے کر آگے چلے، راستے میں آئے، شیطان نے روکنے کی کوشش کی، ایک نہیں دو نہیں 3 مقامات پر اس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے ہر مقام پر اسے کنکر مار کر بھگا دیا، اسے کنکر مار کر بھگا دیا۔ اب کنکر تو اب بھی مارے جاتے ہیں نا، کنکر تو بولیے اب بھی مارے جاتے ہیں، لیکن اب ابلیس کسی کو نظر نہیں آتا۔ ان کو نظر آیا تھا، انہوں نے دیکھ کر مارے تھے، اب کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن نظر آئے یا نہ آئے کنکر مارنے ضروری ہے، کنکر مارنے ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عام آدمی میں اور نبی میں فرق بڑا ہوتا ہے، عام آدمی میں اور نبی میں فرق بڑا ہوتا ہے کہ عام آدمی بغیر دیکھے کسی کو کنکر نہیں مارتا، لیکن اب رب نے حکم دے دیا کہ اب تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، میرے خلیل نے میری محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر شیطان کو کنکر مارے تھے، لہذا اب تم بھی کنکر تمہیں بھی مارنا ہوں گے۔ تمہیں ابلیس نظر آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر
آگے چلے، مینا کے میدان میں پہنچے۔ اب آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ مینا کے مقام پر جب پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب مجھے بتا تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعادت مند بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی یہ تو خواب ہے، خواب پر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ اگر باپ نے خواب دیکھ کر ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بیٹا بھی جانتا ہے نبی کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ خواب پر اعتراض نہیں کیا، خواب پر اعتراض نہیں کیا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اپنا ذبح ہونا بھی تو نظر آ رہا تھا، اپنے گلے پہ چھری چلتی بھی تو نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بات سے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جی آپ کو جس بات کا حکم ہوا وہ کر دیجیے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب باپ بیٹا جب دونوں، اب یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات کی جو اشارہ کیا، وہ فرماتے ہیں بیٹے سے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹے کی مرضی ہو تو ذبح کروں، نہ مرضی ہو تو چھوڑ دوں، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ جیسے میں اللہ کی راہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے بےتاب ہوں، ایسے ہی بیٹا اپنے گلے پہ چھری چلوانے کے لیے بےتاب ہے، ایسے ہی وہ چھری چلوانے کے لیے بےتاب ہے، وہ قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، میں قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب دونوں باپ بیٹا ایک بات پہ متفق ہو گئے، اب باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ مختصر بات کر رہا ہوں، پٹی باندھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، لیکن رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا نا، رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ تو دنیا والوں کو دکھا یہ رہا تھا کہ میں نے جسے خلیل بنایا ہے یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنی مہربانی ضرورت سے زیادہ اس پہ کر دیا، نہیں، جتنا میں اس پہ مہربان ہوں وہ بھی سب کچھ میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی تیار ہے۔ لٹا دیا، چھری چلائی، چھری نہ چلی، غصے میں چھری کو پتھر پہ دے مارا، چھری نے پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے نبی حیران کہ یہ کیا ہوا، چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کاٹ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے خبردار، خبردار نہیں کاٹنا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو حکم ہے کاٹوں گا۔ پھر چھری چلائی، جب آنکھ کھولی چھری چل گئی، جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، دمبا ذبح ہوا۔ حضرت اسماعیل ایک سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے تھے، تو کیا مطلب؟ اب اللہ نے انعام کیا دیا؟ رب نے فرمایا ابراہیم
یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی جسے تم گزرے ہو، اور ہم تمہیں بدلہ یہ دیں گے کہ ہم آنے والی نسلوں میں تمہاری اطاعت کو قائم کر دیں گے. آج اسی سنت ابراہیمی اور پھر سنت مصطفیٰ کو قائم کرنے کا موقع ہے. قربانی آپ نے کرنی ہے. اللہ جن کو یہ توفیق دے قربانی کی، اللہ کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر آپ جس جانور کو قربان کرتے ہیں اس کی کھال لینے کے لیے بڑے لوگ بےتاب ہوتے ہیں. بڑے لوگ بےتاب ہوتے ہیں جو ویسے نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، جو ویسے نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں، جو ویسے نبی کی عظمت اور شان پر جن بیچاروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس موقع پہ وہ بھی کھال لینے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن آپ کی قربانی کا جو چمڑا ہے، جو کھال ہے، اس کا سب سے زیادہ جو ادارہ مستحق ہے وہ ادارہ ہے جس میں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جہاں دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، وہاں آپ کے گجرخان میں اس وقت حفظ کا بھی سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہے. اور درس نظامی طلبہ بھی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قربانی کا چمڑا جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پہنچائے، اور خود لے کر آئے تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پیغام بھیج دیں، میسج کر دیں، فون کر دیں تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. آپ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بغیر 6 تکبیرات زائد کے. پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ آپ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوں گی، اور ہر تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں. مجموعی طور پر جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تکبیر تحریمہ کو ملا کر، تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوں گی، اور ہر زائد تکبیر پر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے. اور پھر رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجود ہوں گے، نماز مکمل کی جائے گی. نماز کے بعد خطبے ہوں گے. تو آپ سب حضرات نے انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز عید ادا کرنی ہے، خطبہ بھی اس بات فرمانا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پھر ہم رب سے اپنے لیے برکتیں مانگیں گے، اور اس طرح ہماری نماز عید مکمل ہو جائے گی. آپ صفحہ مکمل کر لیجیے اور نماز عید کی نیت بھی کر لیجیے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ